اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل ومن يضلل الله فما له من ولی من بعد۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو اس کائنات کا پتہ بھی جنبش نہیں کر سکتا۔ انسان کے ذہن کا کسی طرف رجحان ہونا یا وہاں سے ڈائیورٹ ہونا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت و گمراہی کے جو قوانین بنائے ہیں اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، شعور بھی عطا کر دیا ہے، جذبات بھی عطا کر دیے ہیں، اور دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے، چاہے تو ناشکرہ بن جائے۔ سورہ تغابن میں فرمایا گیا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، بس تم میں سے ماننے والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی ہیں، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر انسان کوئی کام کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا تجربہ ہے، ہم میں سے کوئی بچہ تو نہیں ہے، بہرحال زندگی کا ایک طویل سپین ہم گزار چکے ہیں، اور ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب تک سینکشن نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے کئی دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ وہ ایریاز جن میں آپ اپنے آپ کو بڑا کمپیٹنٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں ہوں، تم میرے ماتحت ہو، میرے حکم سے چلتے ہو، اور اگر میری سینکشن نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے وہ ہدایت ہے، یعنی انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ یہ راستہ چوز کر لے یا یہ راستہ چوز کر لے، لیکن اس اختیار کے باوجود، فیصلے کے باوجود بالفعل انسان کو اس راستے پر اختیار دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سینکشن بغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈھیل دے گا تو انسان برائی کی طرف بڑھے گا، لیکن نارملی اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کیا ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔ البتہ گمراہی کے طالبوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ اس کے لیے برائی کا راستہ نہیں کھولتا، اسے وارننگ دیتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، لیکن جب بار بار انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ اسے ہدایت نہیں گمراہی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہہ دے دفع ہو جاؤ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کا راستہ کھول دے اور اس کی گمراہی کو کنفرم کر دے تو پھر اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ راستہ دکھانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں اسے بھی اگلی بات کہی گئی ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی اس کی گمراہی پر مہر لگا دے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، فَمَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال، کوئی مددگار، کوئی اس کا بازو پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اے نبی تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے، یقولون هل الی مرد من سبیل، تو پھر بڑی حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ یہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، یعنی کین وی گو بیک ٹو دا ورلڈ،
کہ ہم اچھے عمل کریں اللہ تعالیٰ کی پسند کے اور پھر ہم واپس یہاں ہو کر آئیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو بڑے مواقع دیے تھے, بڑی دفعہ ان کو روکا تھا, منع بھی کیا تھا اور رکاوٹیں بھی کھڑی کی تھی. لیکن کیونکہ اس نے خود فیصلہ کیا تھا کہ مجھے گمراہی چاہیے, لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نے گمراہی لکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے, تو تبھی یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن اس وقت جب عذاب کو دیکھیں گے پھر کوئی ڈھونڈیں گے دنیا کا راستہ, لیکن کوئی راستہ واپس آنے کا نہیں ہوگا. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ, اور تم دیکھو گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو خاشعین من الذل, کہ ان کی نگاہیں عاجزی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی, منہ اٹھا کر نہیں دیکھ پائیں گے. ینظرون من طرف خفی, اور چور اکھیوں سے کنکھیوں سے یوں کر کے دیکھیں گے, یعنی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے دائیں بائیں سامنے, بلکہ صرف طرف خفی یعنی چھپی چھپی اور یہ کنکھیوں سے دیکھیں گے. وقال الذین آمنوا, ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم, یقیناً نقصان اٹھانے والوں نے, خسارہ پانے والوں نے خود اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کیا. یعنی یہ عذاب جو انہیں مل رہا ہے ان پر تھوپا نہیں جا رہا, they earned it, خود انہوں نے اپنی حرکتوں سے اپنی بدعمالیوں سے یہ عذاب کمایا تھا, اور انہوں نے خسارے میں ڈالا تھا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو, سن لو, آگاہ ہو جاؤ, یقیناً ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ, اور ان کے کوئی دوست وہاں پر نہیں ہوں گے جو انہیں ان کی مدد کر سکیں اللہ کے مقابلے میں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ, وہی بات پھر دہرائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ, کوئی وے آؤٹ نہیں ملے گا. اس کے بعد فرمایا استجیبوا لربکم الذین استجابوا لربہم, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں. وہاں تو جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے, جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے, اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والوں کو اصحاب پڑھے تھے نا ہم نے لاسٹ ٹائم, اس میں کیا تھا والذین استجابوا لربہم, جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. یہاں تو ڈسکرپٹیو انداز تھا, یہاں امپیریٹیو انداز ہے, حکمی انداز ہے کہ وہ جو تمہیں کہی گئی ہے نا, کال دی گئی ہے کہ دین کو قائم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اعلان کرو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. یہ ہے اصل کال جس کو ریسپونڈ کرنا ہے, اس کے لیے حکم ہے استجیبوا لربکم, اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے لا مرد لہ, کہ جو جس سے لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے لا مرد لہ, کہ جس سے لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آئے گا. ما لکم من ملجأ یومئذ, اس روز تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر, اور نہ انکار کرنے کی کوئی صورت ہوگی اور نہ انکار کرتے بنے. یعنی اس دنیا میں بھی ہمیں سمن ملتے ہیں عدالت کی طرف سے بھی, اور پولیس بھی ہمیں پکڑنے کے لیے آتی ہے, تو ہمارے پاس اس کو اوائڈ کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دو, وہ جو سمن لے کے آیا اس کو 4 پیسے پکڑاؤ, اسے کہو کہ بندہ نہیں ملا, ایڈریس چینج ہو گیا ہے, اور ٹائم گین کر لو. لیکن ما لکم من ملجأ یومئذ, اس روز نہ تو کوئی جائے پناہ ہوگی, وما لکم من نکیر, اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی. بلاوا آیا ہے
پیش ہونا ہی ہونا ہے، حاضری دینی ہی دینی ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات آپ کی نہیں مان رہے، یعنی وہ فل سٹاپ آ گیا نا من نکیر پر، یہ بالکل نئی بات ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، یعنی آپ پکار رہے ہیں، آپ انہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، آپ انہیں اللہ کے دین کے غلبے کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے تمہارے درمیان انصاف کروں، لیکن فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ منہ موڑے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یہ قرآن مجید کا بہت کامن مضمون ہے، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. سو واٹ، آپ ان پر کوئی ایڈمنسٹریٹر یا نگہبان نہیں ہے. قرآن تراجم میں داروغہ کا لفظ ملتا ہے آپ کو، تو داروغہ عام طور پر وہ سینیٹری انسپیکٹر کو کہتے ہیں، لیکن ہوتا کون ہے؟ وہ انسپیکٹر ہوتا ہے، وہ اوور آل ایک کام کا انچارج ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ ان سے وہ کام کروانے کے ذمہ دار نہیں. اے نبی، اگر وہ بات نہیں مان رہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ منہ موڑتے ہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی ایڈمنسٹریٹر، کوئی ذمہ دار، کوئی مینیجر بنا کر نہیں بھیجا. إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، انسان بڑا عجیب ہے کہ جب ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فرحہ بہا، تو وہ اترانے لگتا ہے، میرا کمال، میرا ٹیلنٹ، میرا نو ہاؤ، یہ سب اس کی کمائی ہے. وہ جیسے کہا گیا، ہم پڑھا ہے نا سورہ قصص میں، کہ جب کہا گیا قارون کو کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کا بھی حصہ نکالو، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی لوگوں پر احسان کرو. تو اس نے کہا بیچ میں لمحے کہاں سے آ گئے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے. اور یہ خیال شیطان انسان کو دیتے رہتا ہے. وہ پروفیشنل ہو، وہ کہتا ہے یہ میری پروفیشنل اچیومنٹ ہے. کوئی کاروبار ہو تو کاروباری آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے کاروباری فیصلے ہیں جن کی بنیاد پر مجھے سب کچھ ملا ہے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ انسان کو ہوا کا ایک جھونکا بھی اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر نہیں. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں خود نہیں لے رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں الاؤ کر رہا ہے تو ہم سانس لے رہے ہیں. باقی ہمارے سانس بند کرنے کے اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے طریقے ہیں کہ جن کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہاں سے ہوا غائب کر دے، ناک بند کر دے. وہ کئی دفعہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ انسان بعض اوقات کوئی چیز کھاتے پیتے ہوئے گفتگو کر بیٹھتا ہے یا ہنسی آ جاتی ہے تو وہ اتھرو سا آ جاتا ہے اور ایک دم سانس انسان کی بند ہو جاتی ہے. تو اسی وقت تارے نظر آتا ہے کہ اتنا ہی ہے انسان. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو تو یہ ایک سانس میں نے لیا ہے اگلا سانس مجھے نہیں آئے گا. یہ دل جو میرا دھڑک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دھڑک رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے کہے بھائی بند تو اگلی دھڑکن جو ہے یہ دل نہیں لے گا. یہ ہاتھ میرا جو ہے حرکت کر رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ الاؤ نہ کرے تو یہ یہیں پر رک جائے گا. یا ابھی اٹھایا تھا اب نہیں اٹھ رہا. کتنے دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے اور اللہ کے پاس چلے گئے. تو یہ سارے ہمارے تجربات ہیں، لیکن ہم یہ بات جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کا کوئی مزہ انہیں چکھاتا ہے تو فرحہ بہا، تو اس پر اترانے لگتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی سختی آتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ کبھی کبھی پکڑتا بھی ہے. ویسے دنیا جو ہے یہ جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، دارالامتحان ہے، لیکن
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا بھی دیتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور. تو انسان سارے احسانوں کو بھول جاتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے. غریباں نے روزے رکھے دن بڑے آ گئے، لو جی مصیبتیں ساڑھے واسطے انسان. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناشکری کے کلمات ہیں. اور ہم ذرا اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھیں کہ یہ زبان پر الفاظ ہم سب کی زبانوں پر کبھی آئے، یہ فیلنگز ہمیں ہوئی ہیں. زبان پر الفاظ نہ بھی آئے ہوں لیکن ہمیں فیلنگ ہوئی ہے کہ میں ہی سا. حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. 50 سال 40 سال 35 سال ہم نے صحت انجوائے کی، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان زبان سب سلامت تھے، لیکن ذرا سی کہیں آ گئی مصیبت تو ہماری زبان پر ناشکری کے کلمات آتے ہیں. یہ ان کا ذکر ہے کہ جب ہم عنایات کرتے ہیں، احسانات کی بارش کرتے ہیں تو یہ اترانے لگتا ہے کہ میرا کمال ہے، اور جب ہم ذرا سا جھٹکا دیتے ہیں تو ان الانسان کفور، انسان بڑا ناشکرا ہے. آگے بڑی گلوریس آیات آ رہی ہیں. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. یعنی جمع میں پلورل میں آسمان السماوات اور سنگولر میں الارض. یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے. تو للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی. آسمان اور زمین کا حاکم وہی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. اچھا، قرآن مجید اس جملے کے ساتھ جگہ جگہ اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت دیتا ہے. مثلا سورۃ حدید انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اب زیادہ دور نہیں ہے، 27ویں پارے کی آخری سورت ہے. اس کی دوسری آیت ہے یہی، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ ثبوت ہے اس کی بادشاہی کا. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. 5ویں آیت میں پھر دہرایا لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ایشوز اسی کی طرف ریفر بیک کیے جائیں گے. فائنل ریفری وہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بادشاہ ہونے کا ثبوت ہے. اب یہاں بڑی ایک زبردست بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ایک بڑا زبردست ثبوت ہے. 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں نا ایک ہی صورت میں. یعنی سورۃ حدید کی آیت نمبر 2 میں بھی لہو ملک السماوات والارض، آیت نمبر 5 میں بھی لہو ملک السماوات والارض. دوسری آیت میں ثبوت کیا ہے؟ وہ زندگی اور موت دیتا ہے. اور 5ویں آیت میں ثبوت کیا ہے؟ کہ وہ فائنل ریفری ہے. تمام امور اس کو ریفر کیے جائیں گے اینڈ ہی ول پاس دا فائنل ججمنٹ. یہاں کیا ثبوت دیا جا رہا ہے؟ لہو ملک للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اوہ، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے نا بادشاہی. کوئی نیک اور بد کا فرق نہیں ہے. اور تیسری بات کیا فرمائی؟ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں اکٹھی کر دیتا ہے. اور آخری بات فرمائی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. انہو علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے. کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ، میں اور میرا یہ بھائی ہم دونوں ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، تیرے حکموں پر چلنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، حلال بھی کھاتا ہوں، اور یہ میرا بھائی یہ تیرا باغی ہے، شراب بھی پیتا ہے اور بھی سارے برے کام کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن تو نے اس کو 5 بیٹے عطا کیے ہیں
اور مجھے بے اولاد رکھا ہے، کہہ سکتا ہے جا کے اللہ سے؟ مالک وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ کئی کھاتے پیتے لوگ جو ہیں، ایک شادی کی اولاد نہیں ہوئی، دوسری کی اولاد نہیں ہوئی، تیسری کی اولاد نہیں ہوئی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو، تمہاری بیویاں بھی ٹھیک ہیں، اولاد نہیں. بہت سے ایسے ہیں کہ جو بیٹیاں، ایک بیوی سے بیٹیاں ہوئیں، دوسری شادی کی پھر بیٹیاں ہوئیں، تیسری کی پھر بیٹیاں ہوئیں، چوتھی کی پھر بیٹیاں ہوئیں. مالک وہ ہے. باٹم لائن جو ہے پہلے دن سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے. ہم اسے دل سے مالک تسلیم کر رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. یہ سارے مسائل ہمارے دل میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم اس کو دل سے مالک اور بادشاہ تسلیم نہیں کرتے. ورنہ 100 گلاں دیکھو، گل کیا ہے؟ وہ مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں. وہ بادشاہ ہے، میں اس کا محکوم ہوں. حکم اس کا چلتا ہے، میں تو صرف اس کے حکم کا وکٹم، محکوم ہوں. اپنے آپ کو بندہ سمجھ لیں، اپنے آپ کو محکوم سمجھ لیں تو کوئی پریشانی نہیں. تو یہ تو ان آیات میں سے جو یاد کرنے کے لائق ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اکٹھے کر دیتا ہے بیٹیاں اور بیٹیاں جیسے نارملی ہوتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. اِنَّهُ علیم قدیر، یہ بڑی اہم بات کہی گئی ہے کہ وہ جاننے والا، قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی اپنی اس ڈسکریشنری پار کا ذکر کرتا ہے کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ناپ تول کے دیتا ہے، یعنی تنگ کر دیتا ہے. یہ مضمور قرآن مجید میں کئی اسالیب سے آیا ہے. این بیان ہی انہی الفاظ کے ساتھ بھی آیا ہے اور دوسرے الفاظ سے بھی آیا ہے. وہاں ایک بات کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. وہاں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان علیما خبیرا سمیعا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبردار ہے، سننے والا، دیکھنے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو ہم اندھی تقسیم کہتے ہیں. محاورہ بنا ہوا نا ہمارے یہاں، خدائی ونڈ تے ممدی ونڈ. اور الفاظ بے شک دو مرضی ہوں، اس کا حاصل کیا ہے کہ خدائی ونڈ انی ہے. یہ بہت بڑا آفینس ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انے وائی دے دینا. نا اللہ تعالیٰ انے وائی نہیں دینا. اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں ڈسپیرٹی ضرور ہے. ابھی انشاءاللہ ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے، بڑا اہم مضمون کہ سخرین اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈسپیرٹی رکھی ہے انسانوں کے درمیان، یہ اس لیے رکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں. اگر وہ کیفیت ہوتی جو کہا کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو پھر کون بھرے گا پانی؟ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو اتنا دیا ہے کہ وہ ہمیں امپلائی کر سکے، اور ہم میں سے کسی کو اتنا دیا ہے کہ ہم دوسروں کو امپلائی کر سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. کسے دینا ہے کسے نہیں دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اندھا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کے پورے علم کی بنیاد پر فیصلہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام قائم رکھنا ہے جب تک اس کا فیصلہ ہے. ایک دن قیامت تو آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے
کہ اگر وہ مجھے ڈھیروں دے دے گا تو میں کتنا باغی ہوں گا اور میں انسانیت پر کتنا ظلم ڈھاؤں گا، یہ بھی اس کو پتا ہے. لہذا وہ جو محاورہ ہے کہ اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا، کہ اگر گنجے کو ناخن مل جائے تو وہ اپنا سر کھجا کھجا کے اپنا سارا اسکیلپ جو ہے وہ اکھاڑ لے گا اور دماغ ننگا کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے جو ہیں وہ اس کے علم کی بنیاد پر ہیں، اس کی حکمت کی بنیاد پر ہیں، اور وہ وائز فیصلے ہیں، اپروپریٹ فیصلے ہیں. یعنی وہ فیصلہ اگر 1 سیکنڈ پہلے ہو تو وہ غلط ہے. جہاں اللہ نے جس سیکنڈ کے جس فریکشن میں جس کام کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہی اس کا بہترین وقت ہے. تو انہو علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا، قدرت والا ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. کسی شخص کے لیے ممکن نہیں، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر انسپائر کرنا وحی کے ذریعے. وحی کہتے ہیں میٹا فزیکل چینل سے جو بھی علم دیا جاتا ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے وحی کا. اب وحی کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ پہلا فرمایا وحین، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ الہام کر دے. یہ بیٹھے بیٹھے ایک دم مجھے محسوس ہو کہ جیسے میں نے کوئی بات سنی ہے ان کانوں سے، لیکن حقیقت میں ان کانوں کے ساتھ نہیں سنی، اسے کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے تو نہیں سنی. اگر یہاں کوئی بات کہی جاتی ہے اور میرے کان سنتے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص اگر اسے کان درست ہیں وہ بھی سنے گا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کان میں آواز سنائی دیتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، القاء کرنا اس کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں آیا نا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. کیسے کی؟ اللہ نے خواب دکھایا یا ڈائریکٹ الہام کیا، یا ان کے دل میں بات آئی کہ میں ایسا کر دوں تو ایسا ہو جائے گا، تو ایسا کر دوں گی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا. یہ کیا تھا؟ اس کو وحی کا لفظ آیا اس کے. وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے مکھی کی، شہد کی مکھی کو وحی کی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو یہ بات جو ہے وہ پروگرام کر دی ہے کہ وہ چھتا بناتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پھولوں پر، پتوں پر جا کے بیٹھتی ہے، پھر واپس جاتی ہے وہاں شہد بناتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ علم اس کو کس نے دیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس پر وحی کا اطلاق ہوا ہے، یعنی انسپریشن. دوسرا کیا فرمایا؟ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد ہستی اور شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر براہ راست کلام کیا ہے. یعنی آواز اللہ تعالیٰ کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ سامنے نہیں تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے تھے، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، اوپر آگ دیکھی پہاڑ کے اوپر. تو بیوی سے کہا کہ تم ذرا بیٹھو یہاں، میں جاتا ہوں پہاڑ پر، معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ آگ سیک رہے ہیں، تو میں ان سے تمہارے لیے انگارہ بھی لے کے آتا ہوں اور راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں. تو جب وہاں پہنچے تو ایک دم کہا گیا کہ موسیٰ میں تیرا رب اللہ ہوں، تو پاک وادی میں ہے، جوتے اتار دے. اور پھر وہ ساری جو گفتگو ہوئی، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا عصا ہے. کیا کرتے ہو اس سے؟ خود ہی انہوں نے کہا کہ میں اس سے سہارا لیتا ہوں، میں اس پر پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے بہت سے فائدے ہیں. یعنی یہ کنورسیشن جو ہو رہی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہو رہی تھی، کسی آدمی کے تھرو نہیں ہو رہی. بات سمجھ رہے؟ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. کلیم، ون ٹو ہوم اللہ اسپوک وتھ، وہ کلیم ہے. تو کلام کرنے والا نہیں، جس سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے. او یرسل رسولا،
یا اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اور پھر جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حدیث جبرائیل جو مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، سفید کپڑے تھے بالکل۔ حضرت عمر اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے ساتھ والے مکان سے اٹھ کے آیا ہے۔ آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ کوئی شکن نہ ہو، اے مایا شاہ لگا ہوا ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ تو ہی اٹھ کے آ گیا۔ لیکن ہمیں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں دور سے آیا ہے۔ لیکن دور سے آیا تو جسم پر گرد و غبار ہونا چاہیے، گرد و غبار بھی نہیں ہے اور ہمیں سے جانتا بھی کوئی نہیں۔ وہ آئے محفل میں اور صحابہ کرام کے اندر سے گزرتے ہوئے سیدھے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیے۔ اب حضرت عمر اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے غصے کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور پھر اپنے ہاتھ یعنی اپنے گھٹنوں پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے بلایا۔ کسی صحابی نے یا صحابیہ نے، ایون حضور کی بیویوں نے، آپ کے چچاؤں نے ایمان لانے کے بعد کبھی آپ کو یا محمد نہیں کہا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ تذکرہ بھی محمد کے نام سے نہیں کیا۔ ازواج مطہرات میں کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حمزہ چچا ہیں، دوست ہیں، کبھی یا محمد نہیں کہا ایمان لانے کے بعد، کیا کہا ہے؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ لیکن اس شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے بلایا۔ سب پریشان ہیں، ہوئی تھی ہوتا کون ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بلانے والا؟ اور آ کے پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ کرو۔ تو کہتا ہے صدقتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے، ہیں یسلہ و یصدقہ، آپ سے سوال بھی پوچھ رہا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے، جیسے استاد ہو امتحان لے رہا ہو۔ پھر کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے بتایا کہ ایمان یہ ہے، وہ تقریباً جو ایمان مفصل کے الفاظ ہے کہ ان تؤمن باللہ، تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت پر، یہ ساری باتیں جو ہے کہیں۔ پھر کہتا ہے صدقتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتا ہے اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایز اف تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم یہ فیل نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو پھر یہ فیل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر کہتا ہے کہ جی اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا دونوں برابر ہیں، اس کا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر کچھ نشانیاں بتا دیجیے۔ آپ نے نشانیاں بیان فرمائیں کہ ایک تو یہ فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، یعنی اس کا جو وے آف سپیکنگ ہوگا اپنی مالکن کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے وہ مالکن ہے، حالانکہ ہوگی لونڈی۔ اس کو مفسرین نے، شارحین حدیث نے کہا ہے کہ یہ کہ بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہوں گی، بدتمیز ہوں گی، ماؤں کے ساتھ اس طرح بات کریں گی جیسے وہ جننے والیاں ہوں اور مائیں ان کی جنی ہوئی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ عرب کے بدو، بکریاں چلانے والے، وہ عمارتوں کی لمبائی میں مقابلے کریں گے۔ بالکل ایگزیکٹلی آج یہی ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے سے اونچی عمارت، ایک دوسرے سے اونچی عمارت۔ ریاض میں اتنے ملدہ بنی ہے تو میں اس سے اونچی بناؤں گا۔ وہ برج خلیفہ جو ہے وہ دبئی میں بنا ہے، تو اب کوئی شیخ جو ہے وہ جدے میں بھی اس سے اونچی عمارت بنانے کے پلاننگ کر رہا ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. تو وہاں کیا تھا؟ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں تشریف لائے تھے. اور بہت سے مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ آپ آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر کے چلے گئے. پھر ایک اور ہے موقع کہ جب جبرائیل آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وحی. جو وحی قرآن ہے وہ ایک اسپیشل کیس ہے. وحی قرآن آ کر جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وربلی کنوے نہیں کی. یہ بات یاد رکھیے گا، بڑی خاص بات ہے. قرآن مجید براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. اور جبرائیل اور فرشتوں کی پوری ایک فوج ساتھ آتی تھی اس وحی کے، تاکہ وہ درمیان میں سے ہیک نہ ہو سکے. اچھا، اب اس ہیکنگ کو بھی آج کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ ہماری ای میل جو ہیں اور ہماری جو الیکٹرک کمیونیکیشن ہے، ساری الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے، یہ ہیک ہوتی ہے درمیان میں. تو جب بھی ہم کسی کو کوئی ای میل بھیجتے ہیں تو ہم براہ راست جب وہ ای میل آ رہے ہوتی ہے تو نہیں پڑھتے، وہ پہلے ہمارے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے سیدھی، اور پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے، میں ایگزیکٹلی یہ نہیں کہہ رہا یعنی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سم تھنگ لائک دیٹ. راستے میں اس کے ہیک ہونے کے چانسز ہیں. اسی طرح فرشتوں کے درمیان جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، یہ ایک رات کو، سال کی ایک رات ہے کہ جس میں فرشتوں کو سال بھر کے جو اسائنمنٹس ہیں وہ دے دی جاتی ہیں کہ فلاں کی موت واقع ہوگی، فلاں کا بچہ پیدا ہوگا، فلاں کو یہ ہوگا، فلاں کو یہ ہوگا، اس وقت یہ ہوگا، اس وقت یہ ہوگا. یعنی ایک رات ہے لیلۃ مبارکۃ جس کو کہا گیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس میں سارے حکمت والے کام جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں. اب وہ فرشتوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، جنات اس کو ہیک کرتے ہیں، اور جو زمین میں ان کے کلائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیا ان کو کہتے ہیں، نجومی، ان کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ نجومی جو ہے وہ باتیں بتا کر اپنی دکانداری چکواتے ہیں. تو جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت آسمانوں پر پہرے لگ گئے. اور سورہ جن کے آغاز میں ہے کہ جنات نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو وہ سمجھ گئے، ہوئی لگ گیا پتہ کیا لگا انہیں، کہ وہ کہتے ہیں، الفاظ سناتا ہوں آپ کے جنات کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اوحی الیہ، اے نبی کہہ دو کہ مجھے وحی کیا گیا ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو پکار اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، لہذا اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یقیناً وہ بڑی شان والا ہے ہمارا رب، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، ولا ولدا، نہ کوئی بیٹا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا کرتے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اب یہ بات آ رہی ہے، اور ہمارا خیال تھا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت سے جھوٹ نہیں بولتے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، اور انسان من الانس، انسانوں میں سے کچھ لوگ تھے، یعودون برجال من الجن، جو جنوں کی پناہ پکڑا کرتے تھے، فزادوہم رہقا، اور ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ یہ ہوگا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے منع کیا کہ اگر کوئی نجومی کی بات درست بھی بظاہر نکل آئے تو کہو کہ نجومی جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے. جب بارش ہوئی بہت زیادہ مدینہ منورہ میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں بھی پانی بھر گیا. لوگوں نے کہا ہاں نجومی نے پیشگوئی کی تھی کہ بارش ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی باہر نکالتے تھے ڈبہ بھر کے، اور کہتے ہیں اللہ سچا نجومی جھوٹا، اللہ سچا نجومی جھوٹا. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں یہ جو اوکلٹ چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان کی تصدیق کبھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اب وہ کیا کہتے ہیں، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ ان کا خیال تھا کہ جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا مرنے کے بعد. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم آسمان کو ٹٹولتے تھے، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم پاتے تھے اس کو مُلِئَتْ حَرْثًا شَدِيدًا وَشُهُبًا،
کہ مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ, اور اس سے پہلے ہم آسمان پر مورچے لگا کر بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَصَدًا, لیکن اب کیا ہے کہ ذرا ہم میں سے کوئی آسمان کی طرف ذرا کان لگانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے آ کر. وَأَنَّا لَا نَدْرِي, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا, أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا, کہ یہ جو ہو رہا ہے کہ زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برا ارادہ ہے ان کو تباہ کرنے کا, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے جو ہم پر پہرے لگ گئے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے قرآن مجید کی وحی کے سلسلے میں, کہ وحی تو ڈائریکٹ آتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں, لیکن اس پر پہرا ہوتا تھا فرشتوں کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں. وہ وہی براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. آپ جو ہیں وہ بعض اوقات کانپنے لگتے تھے اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے. تو یہ سب کچھ ہوتا تھا, لیکن وہ وہی ڈائریکٹ آتے تھے. تو یہاں جو تین کا ذکر ہے, ان میں سے قرآن مجید کی جو وحی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. یعنی حضرت جبرائیل پیغام لے کر نہیں آتے تھے قرآن مجید کا, بلکہ قرآن مجید تو دل میں اتر جاتا تھا. جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق, جبرائیل نے آ کر کہا اقرا, کلام تو اتر چکا تھا آپ کے قلب میں, آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر انہوں نے کہا اقرا, آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر کہا اقرا, اور پھر جب بھینچا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اقرا بسم ربک الذی جاری ہو گیا. تو اس کو سمجھیے گا کہ وہ قرآن مجید کی وحی جو ہے وہ خاص وحی ہے. فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ, اور پھر جو اللہ چاہتا تھا وہ اس کو وحی کر دیتا تھا. اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بلند و برتر حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روح والے تھے, آپ کے اندر بھی روح تھی جیسے میرے اور آپ کے اندر روح ہے. اور روح کیا ہے؟ ایک نور ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے اللہ کا, ایمان, آخرت کا ایمان, فیلنگ کے ایسا ہونا چاہیے. یہ ہمارے دل کے اندر اس روح کی روشنی کی وجہ سے موجود ہے. خیر اور شر کی پہچان, کہ ہمیں اندر سے پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے, چیٹنگ بری ہے. کوئی بتاتا نہیں ہمیں, نہ ہمیں والدین بتاتے ہیں, نہ استاد بتاتا ہے, نہ ہم کسی کتاب میں پڑھتے ہیں, لیکن اندر سے پتا ہے نا کہ چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وحی کا وہ جو روح کا نور ہے, اس کی وجہ سے یہ ہمیں راستہ دکھائی دیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے اور آپ کے نور سے کہیں زیادہ ایکسلنٹ نور ہوگا, بڑی کلیئرٹی ہوگی اس کے اندر. لیکن اس کے باوجود اب وحی قرآن جو ہے اس کی ڈسکرپشن آ رہی ہے, بڑا مشکل مقام ہے یہ. فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اب یہ وحی قرآن کا ذکر ہے. اور اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, روحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اپنی طرف سے ایک روح کو, یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم نے اپنی طرف سے ایک روح کو اپنے حکم سے وحی کیا. ما کنت تدری مل کتاب, پرائر ٹو دیٹ, اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے, بلل ایمان, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. یعنی ایک خاص جو ایمان کی کیفیت ہے, جیسے سورۃ نور میں ہم پڑھ کے آئے نا 5ویں رکوع میں, کہ جو اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو ان کا دل بےتاب ہے وہی آسمانی کو گریسپ کرنے کے لیے, جس کی مثال حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر کی میں نے آپ کو دی تھی, کہ وہ پہلے سے نیک تھے, لیکن جو ہی ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعارف ہوئے ایز Allah's messenger, تو they took no time to accept him as Allah's messenger. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے ان سے کہیں زیادہ صاف اور شفاف اور بہت زیادہ پیور ہوگی, لیکن کمی پھر بھی بہرحال ہے کہ وحی قرآن کا تو پھر بھی جواب نہیں ہے. اس لیے کہ وحی قرآن جو ہے اللہ کے الفاظ کے ساتھ آئی. تو اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یعنی اس کو عام معنی میں اگر ہم لیں گے تو ہم خود بھی جانتے ہیں کہ کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کیفیت, پہلے بھی وہ ایمان تھا, پوٹینشیل تھا, ایکٹیو نہیں تھا. اب وہ کیا ہے؟ وہی قرآن مجید کے آنے کی وجہ سے وہ ایکٹیو بن گیا. پہلے ڈورمنٹ تھا,
اب ایکٹیو ہو گیا. عام علماء نے اس کی تشریح بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، مجھے لفظ بھول گیا ہے جو علماء نے استعمال کیا ہے اسی بات کو بیان کرنے کے لیے، لیکن میں نے اس کے لیے سادہ آپ کے لیے لفظ استعمال کر دیا ہے. پہلے ڈورمنٹ تھا پھر ایکٹیو ہو گیا. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ، لیکن ہم نے بنا دیا اس کو یعنی قرآن کو، نوراً، ایک ایسا نور، نہدی بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں گے راستہ دکھائیں گے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور قرآن مجید کے آ جانے کے بعد یقیناً اے نبی آپ بھی سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرنے والے ہیں. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ جس کا ہے وہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، دیکھ لو، نوٹ کر لو کہ تمام کام، تمام ایشوز اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. وہ جو میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ فائنل ریفری اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ بڑا زبردست مقام ہے قرآن مجید کا. آج دو جو ایشوز تھے وہ بڑے خاص آئے، ایک تو بڑا بہت زیادہ علمی، ایک بڑا سادہ لیکن اللہ تعالیٰ کی گلوری کو ایکسپریس کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. انہو علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا، قدرت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.